أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم وصدق رسول الکریم۔ پہلے حدیث مبارکہ دیکھیں، بہت پیاری حدیث مبارکہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کچھ فرشتے دیکھیں ایسے بھی ہوتے ہیں جو صرف ذکر کی مجالس کو ڈھونڈتے ہیں، اور جب انہیں کہیں ذکر کی مجلس مل جاتی ہے نا تو وہ ذکر والوں کے ساتھ آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو بلا شبہ اس وقت ہم نورانی اللہ کی نورانی مخلوق کے ساتھ بیٹھے ہیں، تو یہ دعا کریں یا اللہ ہمیں بھی نورانی قلب عطا فرما دے، نورانی اعمال عطا فرما دے۔ اس نورانی محفل کا صدقہ یا اللہ ہمارے اعمال نامے کو بھی نور و نور فرما دے، ہمارے گھروں کو بھی نور و نور فرما دے۔ اللہ رب العزت دیکھیں ہمیں قرآن پاک میں نصیحت فرما رہا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے ساتھ فرمائی تھی، کیا کہ فمن تبع، جو کوئی تم میں سے پیروی کرے گا، فمن تبع ہدایا، اس قرآن کی، اس ہدایت نامے کی جو پیروی کرے گا اسے کوئی غم ولا خوف علیہ ولا هم يحزنون، میں اس کے سارے غم اور خوف دور کر دوں۔ تو یہ کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں نا، جو اللہ والے ہوتے ہیں، جن کی محفل دیکھیں ہم سجانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، جو ولی اللہ ہوتے ہیں، اولیاء اکرام ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں زندگی میں ایک مقصد دے کر بھیجتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کے حوالے سے دیکھیں، یہ آتا ہے کہ آپ نے 40 سال علم حاصل کیا، مجاہدے کیے، اور پھر 91 سال تک آپ درس و تدریس کا کام کرتے رہے، یا سیکھتے رہے یا سکھاتے رہے۔ تو یہ ہوتی ہے زندگی ان کی کہ وہ اپنی زندگی تبع خدایا، اس قرآن کی پیروی میں گزارتے ہیں، اس قرآن کے اتباع میں زندگی گزارتے ہیں۔ ہم تو قرآن پڑھ کے چھوڑ دیتے ہیں نا، لیکن جو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں نا، وہ قرآن کو اقرا سے شروع کرتے ہیں، ہم اقرا پہ ہی چھوڑ دیتے ہیں، پڑھ کے ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے بندے اقرا سے شروع کرتے ہیں اور پھر تفکر پہ لے کے جاتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے کیا فرما رہا ہے، پھر اس میں تدبر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، دل میں اس کو محسوس کرتے ہیں، اپنے دل پر اللہ کے پیغام کی کیفیت اور خشیت طاری کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، پھر قرآن پاک میں تفقہ کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارا رب ہمیں کیا فرما رہا ہے۔ اس میں نصیحت ہے، ہدایت ہے، اطاعت ہے، محبت ہے، حکمت ہے، قربت ہے، کیا ہے؟ اللہ والے ہر آیت سے ڈھونڈتے ہیں اپنے رب کی اطاعت اور قربت کے نقطے ڈھونڈتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح وہ قرآن کو تفقہ سے پھر تزکیہ، پھر اس سے تزکیہ، من کا تزکیہ حاصل کرتے ہیں، اپنے من کا تصفیہ کرتے ہیں، اپنی اصلاح کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو فلاح کے راستے پر ڈالتے ہیں، تزکیہ حاصل کرتے ہیں، اور پھر قرآن سے ہدایت لیتے ہیں، اور پھر قرآن کی اطاعت کرتے ہیں، اور پھر قرآن کا اتباع کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا جو اللہ کے اولیاء اکرام ہوتے ہیں وہ قرآن کی پیروی میں زندگی گزارتے ہیں۔ ہم تو قرآن پڑھنے میں زندگی گزارتے ہیں نا، وہ پیروی میں زندگی گزارتے ہیں۔ اس طرح پھر انہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی خود فرماتے ہیں کہ جو مومن ہوتے ہیں نا، مومن اللہ کے بندے جو ہوتے ہیں وہ حال کماتے ہیں۔ ہم تو مال کمانے والے لوگ ہیں نا، یا ہم قال والے ہیں، لیکن جو مومن ہوتا ہے آپ فرماتے ہیں وہ حال والا ہوتا ہے۔
ہر وقت اپنے رب سے ذکر، اپنے رب کی فکر، اپنے رب کا شکر، اپنے رب کا صبر، اپنے رب کا توکل اور اپنے رب کی رضا کے حال میں ہوتا ہے مومن۔ اور آپ فرماتے ہیں عارف جو ہوتا ہے نا، جو اس سے بھی اگلے درجے کے لوگ ہوتے ہیں، وہ مقام والے ہوتے ہیں، وہ اپنے رب سے مقام حاصل کرتے ہیں۔ ہمیں کیا پتا، نہ ہم حال حاصل کرتے ہیں نہ مقام حاصل کرتے ہیں، ہم تو دنیا کا مال حاصل کرتے ہیں یا دنیا کا ساز و سامان حاصل کرتے ہیں۔ تو یہاں سے فرق آپ دیکھیں نا، اللہ والوں کا اور عام لوگوں کا کتنا فرق ہوتا ہے۔ اللہ والے کسی مقصد کے تحت، کسی راستے پر، کسی منزل کے حصول کے لیے زندگی گزارتے ہیں، اور ان کا یہ سفر صراط المستقیم سے چلتا ہے کہ وہ زندگی ادھر ادھر نہیں گزارتے، نہ اپنی خواہشات کے پیچھے، نہ اپنے جذبات کے پیچھے، نہ اپنے مفادات کے پیچھے، نہ اپنے خیالات کے پیچھے۔ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں نا، جنہیں اللہ کہتا ہے اللہ ولی المومنین، جن کا ولی اللہ ہوتا ہے، وہ اپنی زندگی صراط المستقیم پر گزارتے ہیں۔ سنت، شریعت، طریقت، اطاعت، محبت، اطاعت اور اتباع رسول میں زندگی گزارتے ہیں۔ ان کی زندگی کا ایک راستہ ہوتا ہے، وہ اللہ کی بخشش کے درجات طے کر رہے ہوتے ہیں، وہ منزلوں سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ منزلیں کون سی؟ پہلے مسلمین، پھر مومنین، پھر قانتین، پھر صادقین، پھر خاشعین، پھر صابرین، پھر متصدقین، پھر صائمین، پھر حافظین، پھر ذاکرین۔ وہ پوری زندگی منزلیں طے کرنے میں گزارتے ہیں، نفس کے مجاہدوں میں گزارتے ہیں، نفس امارہ، ملہمہ، لوامہ، مطمئنہ، راضیہ، مرضیہ۔ تو آپ نے دیکھا اللہ کے بندوں کی زندگی کا ایک راستہ ہوتا ہے، اس کے مجاہدے ہوتے ہیں، منزلیں ہوتی ہیں، مرتبے ہوتے ہیں، اور پھر وہ کلمے کا وعدہ نبھانے کے لیے زندگی گزارتے ہیں۔ وہ ڈھونڈتے ہیں قرآن سے لا الہ جو کہا ہے، لا تتبعوا خطوات الشیاطین۔ اب کون سی چیزیں لا والی ہیں جن کو میں نے چھوڑ دینا ہے؟ وہ الا اللہ جب کہتے ہیں صرف زبانی نہیں کہتے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات الا عباد اللہ المخلصین۔ وہ جب الا اللہ کہتے ہیں تو اس پر جم جاتے ہیں۔ جب وہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں تو زندگی پیروی مصطفیٰ میں گزارتے ہیں۔ اللہ والے حال والے ہوتے ہیں، مقام والے ہوتے ہیں، راستے والے ہوتے ہیں، مجاہدے والے ہوتے ہیں، منزلوں والے ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں مرتبے والے ہوتے ہیں۔ اللہ انہیں کون سا درجہ دیتا ہے؟ مخلصین علی الدین۔ مخلصین سے وہ اللہ کے مخلص بندے بن جاتے ہیں، مصطفین اور مقربین کے درجات پاتے ہیں۔ یہ اللہ والے ہوتے ہیں۔ وہ اللہ کے جب ولی بنتے ہیں وہاں نہیں ٹھہرتے، پھر وہ آگے چلتے ہیں، قطب بنتے ہیں، ابدال بنتے ہیں، اور پھر غوث بنتے ہیں، جنہیں غوث اعظم کہتے ہیں۔ وہ اپنی زندگی ان درجوں میں، مقامات میں، مجاہدات میں، ریاضتوں میں، منزلوں میں گزارتے ہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں جو اللہ کے راستے کا سالک ہوتا ہے، اپنے رب کا مرید ہوتا ہے، اپنے رب کا طالب ہوتا ہے، اپنے رب کی طرف سائر سفر میں ہوتا ہے، اپنے رب کا طائر ہوتا ہے، اس کی روح ہر وقت اللہ کی قربتوں اور اللہ کی محبتوں میں، اطاعتوں میں پرواز کرتی رہتی ہے۔ وہ ہر وقت پرواز میں ہوتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں، وہ بڑے مقامات والے ہوتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں یہیں سے تم اللہ کے مبلغ بنو جب تم مطمئنہ والے ہو جاؤ۔ دیکھیں مبلغ کب بننا چاہیے؟ مبلغ کا درجہ بڑا بلند ہے، یہ منصب نبوت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہر بندہ مبلغ کے منصب پر نہیں بیٹھ سکتا۔ مبلغ بننے سے پہلے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں پہلے مومن بن، پہلے عارف بن، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین،
سنت، شریعت، طریقت، محبت، اللہ کی قربت اور معرفت کے درجات طے کر۔ جب تو نفس مطمئنہ والا بن جائے تو پھر تو مبلغ بن جانا، کیونکہ یہ عہدہ منصب نبوت ہے۔ اس پر تو تب بیٹھنا جب تو اس کا اہل ہو جائے۔ اللہ رب العزت سے میری یہ دعا ہے، ہم ولیوں کا نام تو لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے راستوں، مجاہدوں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی تعلیمات اور ان کے قدموں کی پیروی والا بھی بنا دے، تاکہ جس مقصد کے حصول کے لیے، نفس مطمئنہ کے لیے، قلب سلیم کے لیے، اللہ کے ابرار اور مقربین بندوں میں شامل ہونے کے لیے انہوں نے مجاہدے کیے، منزلیں طے کی، مرتبے طے کیے، اللہ ہمیں بھی ان راستوں پر چلنے والا بنا دے۔ ہم دنیا کا مال جمع کرنے کی بجائے اللہ کے ساتھ حال جمع کریں، مقام جمع کریں، تاکہ ہم قرآن سے ایمان والے بن جائیں، پھر ہم فرقان والے بن جائیں، پھر ہم ایقان والے بن جائیں، پھر نبی آخر الزمان والے بن جائیں، پھر جنتان والے بن جائیں، پھر راضی رحمان والے بن جائیں۔ اللہ ہمیں غوث پاک کا سچا سچا مرید بنائے، اور پھر ہم اللہ کے مرید بن جائیں، اپنے رب کے طالب بن جائیں، اور ایسے طالب بنیں۔ پہلے تو اللہ کہتا ہے اللہ ولی المومنین، اللہ بندے کا ولی ہو جاتا ہے، لیکن پھر وہ مقام بھی آتا ہے کہ اللہ کہتا ہے ان اولیاء اللہ، کہ جو میرے اولیاء اللہ ہیں انہیں میں ہر غم اور خوف سے آزاد کر دیتا ہوں، کیونکہ یہ کون ہیں؟ انہوں نے توبہ کی، اپنی اصلاح کی، وَاعْتَصِمُوا، پھر اللہ کے قرآن کو مضبوط تھام لیا، قرآن کی تعلیمات پر عمل کیا، وَأَخْلَصُوا، اور اپنے من کو پاک کر لیا۔ پھر اللہ کہتا ہے پھر ثُمَّ اسْتَقَامُوا، پھر میں ان کے حفاظت بھی فرماتا ہوں اور انہیں استقامت بھی عطا فرماتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں اولیاء اکرام کے راستوں کو سمجھنے والا بنائے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے، تاکہ جب ہماری موت کا وقت آئے ہمیں کم از کم یہ صدا آئے اللہ ولی المومنین۔ آمین ثم آمین۔ اور جو کہ 11ویں شریف ہم کیوں مناتے ہیں تو شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے، یہ منسوب ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پاک منایا کرتے تھے۔ ہر 11ویں کو آپ رسول اللہ کا میلاد کیا کرتے تھے، ختم پاک کیا کرتے تھے، اصالہ ثواب کیا کرتے تھے۔ تو اس لحاظ سے پھر سب نے یہ طریقہ اختیار کر لیا کہ ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر مہینے 11ویں منا کر آپ کی ولادت پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں اتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے۔ آمین۔